إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواہ مسلم. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، عزیز بچوں اور پردہ نشی خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، توصیف، کبریائی و بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا چلانے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد عربی وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی اور ہر شر سے ہمیں متنبہ کر دیا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو فرمایا: ترکتکم علی محبۃ البیضاء لیلھا کنہاریھا، کہ لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس واضح راستے سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جس کے مقدر میں گمراہی لکھی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اچھائی کا حکم دوں یا برائی سے روکوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو سابقہ امتوں پر فضیلت دی، جو برتری دی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا ہے، لوگوں کی اچھائی کے لیے نکالا ہے۔ لوگوں کو بھلی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ پتہ یہ چلا
کہ امت اگر اپنے اس فرض کو ادا کر رہی ہے تو وہ خیریت پر باقی رہے گی، وہ اچھائی پر باقی رہے گی، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کا معاملہ بہتر کا رہے گا۔ وہیں اگر یہ امت اپنے فرض سے کوتاہی برتتی ہے تو اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے جب ہم نے اس فریضے سے کوتاہی برتی تو ہماری حالت ہم تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ کس طریقے سے یہ معزز قوم جسے اللہ رب العالمین نے قلیل مدت پہ دنیا کی حکومت دے دی، جب یہی امت لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے فریضے کو ختم کر دیا تو یہی امت ذلیل و رسوا ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج بھی اگر ہم اپنا وقار پانا چاہتے ہیں، آج بھی اگر ہم ماضی میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو سربلندی سے سرفراز کیا تھا، اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام پا سکیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ ذمہ داری ہم تمام لوگوں کے سروں پر عائد کی ہے، ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے سامنے میں نے آیت پیش کی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو اور لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ میرے بھائیوں، بھلائی کہتے کسے ہیں، معروف کہتے کسے ہیں، منکر کہتے کسے ہیں اور برائی کہتے کسے ہیں، اسے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے احباب ہیں اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی اچھی چیز کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی بری چیز کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ بھلائی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھلائی ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ منکر ہے، وہ برائی ہے۔ اس لیے اس قاعدے کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہر وہ کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا وہ معروف ہے، وہ بھلائی ہے، وہ اچھائی کا کام ہے، اور ہر وہ کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، جس سے رکنے کو کہا ہے، وہ برائی ہے، وہ منکر ہے۔ میرے بھائیوں، راوی حدیث درہ بنت ابی لہب ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچانک ایک شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے ای الناس خیر، کہ لوگوں میں بہترین انسان کون ہے، لوگوں میں اچھا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس اقرأہم واتقاہم للہ، کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہو اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآمرہم بالمعروف، اور لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے کہ جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور وانہاہم عن المنکر، جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو، وأوصلہم للرحم، اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو معروف کا حکم دینا، یہ اچھے انسان کی علامت ہے۔ ایک انسان اگر اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہو، اپنا جائزہ لینا چاہتا ہو، اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی نشاندہی کی ایک اچھے انسان ہونے کی، کیا اس انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے؟ کیا وہ انسان کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کثرت سے وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے یا نہیں روکتا ہے، اور رشتہ داری کو قائم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اگر ایک انسان کے اندر
یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان بہتر انسان ہے، اچھا انسان ہے۔ وہیں اگر انسان اپنی اس ذمہ داری سے کوتاہی برتتا ہے تو اسے یہ مان لینا چاہیے کہ وہ صحیح صفت پر نہیں چل رہا ہے، اور جس راستے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے وہ اس راستے پر قائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دی ہے۔ ذرا آپ لوگ اس حدیث کو غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ دو منزلہ کشتی ہے، اور اس کشتی کے جو سوار ہیں آپس میں قرآن دازی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کشتی کے اوپری حصے میں جگہ ملتی ہے اور کچھ لوگ کشتی کے نچلے حصے میں انہیں جگہ ملتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو کشتی کے سب سے نچلے حصے پر ہوتے ہیں انہیں جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو انہیں اوپر والوں سے لینا پڑتا ہے، یعنی نیچے پانی کا انتظام نہیں ہے۔ پینے کا جو پانی ہے وہ اوپر لوگوں کے پاس ہے، نیچے والے اوپر والوں سے جب انہیں پیاس کا احساس ہوتا ہے اوپر والوں سے پانی لیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتنی پیاری مثال دی، آپ ذرا سوچئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو نچلے حصے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمیں بار بار اوپری حصے میں جا کر کے اوپر کے لوگوں کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ، ہم کیوں نہ جب کشتی ہماری پانی پر ہی چل رہی ہے تو کیوں نہ ہم کشتی کے اندر سوراخ کر دیں تاکہ پانی اس سوراخ کے ذریعے کشتی کے اندر آ جائے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اوپر والے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتلاؤ، اگر اوپری حصے والے اگر نچلے والے لوگوں کو نہ روکے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام وہی ہوگا کہ جب کشتی میں سوراخ ہوگی تو اس کی وجہ سے کشتی میں پانی بھر جائے گا اور نچلے والے اور اوپر والے دونوں کے دونوں ڈوب جائیں گے۔ وہی مثال بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر معاشرے کے لوگ برائی سے نہیں روکتے، اچھائی کا حکم نہیں دیتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مصیبت آئے گی وہ تمام معاشرے کے افراد پر آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو برائی میں پڑے ہوئے ہیں صرف انہیں ہی مصیبت آئے گی، اللہ کا عذاب انہیں ہی آئے گا، ایسا نہیں، بلکہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا معاشرے کے ہر فرد پر واجب ہے۔ اس لیے جب مصیبت آئے گی تو اس مصیبت سے تمام تر لوگ دوچار ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اچھائی کے حکم دینے سے انسان عافیت میں رہتا ہے، انسان بھلائی کے حکم دینے سے اللہ رب العالمین کی رحمت میں رہتا ہے۔ وہیں اگر انسان اس ذمہ داری سے کوتاہی برتتا ہے تو جس طریقے سے گنہگار لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ گناہوں سے نہیں روکتے، برائیوں سے نہیں روکتے، وہ بھی دوچار ہوں گے۔ جیسا کہ معروف و مشہور قصہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ قصہ ہم تمام احباب جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے سنیچر کے دن بنی اسرائیل کو مچھلی کے شکار سے روکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ تم سنیچر کو چھوڑ کر کے ہفتے کے کسی بھی دن تم مچھلی کا شکار کر سکتے ہو۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی آزمائش سے دوچار کرتا ہے تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو جیسے کہ مثال کے طور پر حلال اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے بچنے کو کہا ہے، تو آپ ذرا خود دیکھیے کہ حرام کے راستے اس قدر کھلے ہوئے ہیں اور اس قدر آسان ہیں، جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا، اس کے لیے حرام کے راستے اس قدر کھلے ہوئے ہیں کہ ایک انسان اس میں پڑ سکتا ہے آسانی سے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، وہ حلال راستے کو چاہے کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے وہ ان حلال راستوں کو تلاش کرتے ہیں۔
تو سنیچر کے دن اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مچھلی کے شکار سے روکا، اور اتفاق یہ ہوتا تھا کہ سنیچر کے دن ہی سب سے زیادہ مچھلی آیا کرتی تھی. اور اللہ رب العالمین نے جب ان سے منع کیا کہ مچھلی کا شکار تم سنیچر کے دن نہیں کرو گے، لیکن یہ لوگ ہیلا اپنائے، بہانہ اپنائے، اور ایک طریقہ یہ اپنائے کہ سنیچر کے دن جس دن مچھلی زیادہ آیا کرتی تھی اس دن وہ شکار نہیں کرتے تھے، بلکہ سمندر کے بازو میں بڑے بڑے گڑھے انہوں نے کھود رکھے تھے تاکہ سنیچر کے دن جب مچھلی آئے تو وہ ان گڑھوں میں پھنس جائے اور وہ سنیچر کو نہ شکار کر کے اتوار کے دن جا کر کے ان گڑھوں سے اپنے مچھلیوں کو نکال لیا کرے. یعنی ان لوگوں نے ہیلا اپنایا. اللہ رب العالمین نے جس کام سے انہیں روکا تھا وہ کام ڈائریکٹ نہ کر کے انڈائریکٹ طریقے سے انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جن لوگوں نے اس عمل کو کیا، یعنی سنیچر کے دن مچھلی کے شکار سے اللہ رب العالمین نے روکا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا، انہیں بندر بنا دیا. تو بنی اسرائیل میں تین گروہ اس وقت وجود میں آئی. پہلی گروہ وہ تھی جو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کیا کرتی تھی. دوسری جماعت وہ تھی جو ان لوگوں کو اس کام سے روکتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے مچھلی کے شکار سے سنیچر کے دن روکا ہے، آپ چاہے گڑھے کھود کر اس مچھلی کو سنیچر کے دن پھنسا لیں یا ڈائریکٹ آپ مچھلی کا شکار کریں، یہ دونوں چیزیں غلط ہے، اللہ رب العالمین نے روکا ہے. تیسری جماعت وہ تھی جو ان دونوں کو کچھ نہیں کہی، یعنی جن کو جو کرنا ہے وہ کرے اور جن کو روکنا ہے وہ روکے، ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے. جیسے سب کا ساتھ والا حساب ہوتا ہے نا کہ ایک انسان برائی کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ غلط عقیدے پر ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں روکتے، کہتے کہ دشمنی پالنے سے کیا مطلب ہے. تو سنیچر کے دن جب یہ لوگ ایسا کرنے لگے تو تین جماعت پیدا ہوئی. اللہ رب العالمین نے وہ جو جماعت جو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرتی تھی اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. دوسری جماعت جو مچھلی کے شکار کرنے والوں کو روکتی تھی اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دے دیا. اور تیسری جماعت کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا، یعنی ان کا کیا ہوا. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا، اس لیے کہ پہلی جماعت جو مچھلی کا شکار کرتی تھی اللہ رب العالمین نے انہیں بندر بنا دیا. دوسری جماعت جو ان تمام لوگوں کو روکتی تھی اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دے دیا. اور تیسری جماعت کے بارے میں قرآن خاموش ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین نے عذاب میں مبتلا کیا یا انہیں اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا. پتہ یہ چلا کہ اگر معاشرے میں پنپ نہیں برائیوں کو اگر ہم نہیں روکتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ برائی کرے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، تو یہ عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہم خود اچھائی میں لگے ہوئے ہوں، جہاں ہم خود اچھائی کا کام کرتے ہوں، وہیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کو جو غلط راستے پہ پڑے ہوئے ہیں، جو شرک و بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، جو منکرات میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی انہیں اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کی ایک اہم صفت یہ بتائی کہ وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں. اور ان کی اللہ رب العالمین نے صفت بیان فرمائی کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو برائی سے نہیں روکتے، اللہ رب العالمین نے جیسا کہ بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان تمام لوگوں پر، بنی اسرائیل کے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے منافق کی ایک اہم نشانی یہ بتائی کہ وہ لوگ الٹا کرتے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں. تو جو شخص بھی اچھائی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے تو انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا وہ مومنین میں سے ہے یا وہ منافقین میں سے ہے. میرے بھائیوں،
جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری ان پر عائد کی ہے کہ وہ بھلائی کا اپنی استطاعت کے مطابق حکم دے اور برائی سے روکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اب برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ معاشرے کا ہر فرد تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کوئی بھی برائی کرے ایک سامنے والا اس کے اندر برائی کو روکنے کا جذبہ ہو اور سامنے والے کو مارے، ایسا تو ہر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ تو برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت جیسے گھر کا ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، والد ہے، فادر ہے، اس کے پاس اللہ نے اتنی پاور دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو برائی پر اپنے ہاتھ سے مار سکتا ہے، اپنی بیوی کو ہاتھ سے مار کر کے اس کی تنبیہ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے برائی کو ہاتھ سے روکنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے اندر برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکے، اور اگر ایک انسان برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا فبلسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اسے یہ چاہیے کہ وہ برائی کو زبان سے روکے۔ اب یہ برائی کو زبان سے روکنے کی جو طاقت ہے ہر فرد کے اندر یہ طاقت ہے، یعنی معاشرے میں ہر فرد اس بات کی طاقت ضرور رکھتا ہے کہ وہ برائی کو اپنی زبان سے روک سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کو کسی برائی پر علی اعلان نہیں روک سکتے تو اسے تنہائی میں اپنی زبان سے ضرور سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے برائی کو روکنے کا جو دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ برائی کو اپنی زبان سے روکے، اور اگر ایک انسان برائی کو نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے اور نہ ہی زبان سے روک سکتا ہے تو وہ دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمتر ترین درجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں غور کیجئے کہ اگر ایک انسان برائی کو اپنے ہاتھ سے نہیں روکتا، اپنی زبان سے نہیں ٹوکتا سامنے والے کو، تو گویا کہ جب وہ دل میں اس برائی کو برا مانتا ہے تو یہ ایمان کا کمتر ترین درجہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہم تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب ہم کسی کو اچھائی کی دعوت دیں تو ہمارا طریقہ بھی بہتر ہو، ہمارے سمجھانے کا جو طریقہ ہو وہ بہتر طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو، تاکہ سامنے والا ہماری بات کو سن کر آئے۔ ہم کسی کی برائی کو روکتے وقت ایسا نہ ہو کہ اس کی برائی کو علی اعلان روکے۔ جیسے بہت سارے ایسے احباب ہوتے ہیں کہ جب کسی کو کسی برائی پر ٹوکتے ہیں تو اس برائی کی تشہیر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو اس برائی سے روکا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا اپنے آپ کے لیے اس بات کو ذلت محسوس کرتا ہے کہ میری وہ بے عزتی کر رہا ہے، ہر شخص کو میری برائی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس برائی کو پردے میں رکھا تھا، اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اسے سمجھاتے، لیکن اس کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے تاکہ وہ انسان اپنے لیے اس چیز کو بے عزتی کا ذریعہ سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی طرف جب تم دعوت دو تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم احسن طریقے سے دعوت دو، حکمت سے دعوت دو، مصلحت سے دعوت دو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری برائیاں جب ہم اسے روکنے جاتے ہیں تو بہت ساری مصیبتیں اس کے ساتھ آتی ہیں۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی برائی پر خاموش ہوا جاتا ہے، سامنے والے کو اکیلے میں سمجھایا جاتا ہے۔ جب آپ اسے اکیلے میں سمجھائیں گے تو سامنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، اسی لیے اس نے اس برائی پر مجھے لوگوں کے سامنے نہیں روکا بلکہ اس نے اکیلے میں مجھے سمجھایا۔ اس لیے قرآن نے ہر وہ طریقہ بیان فرمایا جس طریقے سے ایک انسان دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے سورۃ العصر ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہوگی۔ یہ سورہ اتنی عظیم ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سورہ ہی کو صرف نازل کر دیتا، پورے قرآن کو اللہ رب العالمین نازل نہیں کرتا، صرف سورۃ العصر کو نازل کر دیتا تو یہ امت کے تمام لوگوں پر حجت قائم ہو جاتی، یعنی صرف سورہ عصر پر ہی لوگ عمل کرتے
اور پورا قرآن اللہ نازل نہیں کرتا تو یہ سورۃ العصر ہی کافی تھا لوگوں کی اصلاح کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں یہ اتنی عظیم صورت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. اور فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس خسارے سے، اس نقصان سے کون شخص دور ہے، کون شخص بچا ہوا ہے؟ وہ شخص بچا ہوا ہے جس نے اللہ پر ایمان لایا. جو شخص اللہ پر ایمان لایا، پوری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان لایا، جس نے ایمان لایا اللہ پر، وہ خسارے سے بچ گیا، وہ گویا کہ نفع میں آ گیا. اور اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور لوگوں کو اس نے حق کی وصیت کی، لوگوں کو اس نے بھلائی کا حکم دیا. اور جب ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو برائی پر ٹوکیں گے تو بہت بار آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا. لوگوں کو جب آپ غلط باتوں پر ٹوکیں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. دیکھیے آپ وسلم کی زندگی میں کس قدر جب آپ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، تو کس قدر وہی لوگ جو آپ وسلم کے رشتہ دار تھے، جو آپ وسلم کے قریبی تھے، آپ وسلم کے دشمن بن گئے. طائف کے وادیوں میں آپ وسلم کو پتھر کھانے پڑے، شیب ابی طالب میں آپ وسلم کو بھوکا رہنا پڑا، غار ثور میں آپ وسلم کو چھپنا پڑا، مکہ جیسے شہر کو چھوڑنا پڑا. تو میرے بھائیوں، دعوت کا راستہ یہ آسان راستہ نہیں، یہ سنگلاخ راستہ ہے، یہ پتھروں سے بھرا ہوا راستہ ہے. اس راستے میں جب آپ لوگوں کو صحیح بات کی وصیت کریں گے، جب لوگوں کو غلط باتوں سے روکیں گے، تو انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ سامنے والا خیر خواہ ہے، بلکہ آپ کو بدخواہ سمجھے گا، آپ کو اپنا برا سمجھے گا. جب لوگوں کو آپ شادی بیاہ کے غلط رسم و رواج سے روکیں گے تو لوگ آپ کے روکنے پر آپ کے دشمن ہو جائیں گے. لوگوں کو جب آپ بدعات سے روکیں گے تو لوگ وہی جو کل آپ کے دوست تھے آپ کے دشمن بن جائیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب لوگوں کو حق کی وصیت کرتے ہیں، جب لوگوں کو سچ بات اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، ان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہے. جس طریقے سے وہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کل تک مکہ والوں کے سامنے صادق و امین تھے، لوگ ان کے سامنے اپنی امانتوں کو رکھا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو وہی لوگ آپ وسلم کی تکذیب کرنے لگے، آپ وسلم کو جھوٹا کہنے لگے، آپ وسلم کو خائن کہنے لگے. تو میرے بھائیوں، آپ کے کردار پر بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. جب لوگوں کو آپ اچھائی کا حکم دیں گے تو ایسی صورت میں لوگ آپ کی بے عزتی کریں گے، لوگوں کے سامنے آپ کی بے عزتی کریں گے، لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کریں گے. تو ایسی صورت میں آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا، اور یہ صبر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ایک انسان اگر صابر ہو جاتا ہے تو چاہے کتنی بھی بڑی مصیبتوں کا اس کے سامنے کیوں نہ آ جائے، اگر مصیبتوں کا پہاڑ بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لرزتا نہیں، وہ حق بات کہنے سے رکتا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھیے کہ جب انہوں نے باطل اور بدعتیوں کا مقابلہ کیا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر ہتھوڑے برسائے گئے. کہا جاتا ہے تاریخ کے صفحات میں یہ باتیں مذکور ہے کہ جس ہتھوڑے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مارا گیا، اگر وہ ہتھوڑا ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو ہاتھی کے اوپر بھی غشی طاری ہو جاتی اور ہاتھی بھی بے ہوش ہو جاتا. تو میرے بھائیوں، یہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ آسان کام نہیں ہے، اور ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی بساط بھر اور جس قدر اللہ رب العالمین نے اسے طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے مطابق وہ برائی سے لوگوں کو روکے اور اچھائی کا حکم دے. اور اصلاح کا کام سب سے پہلے انسان اپنے نفس سے کرے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو انسان کو چاہیے کہ اصلاح کا جو کام ہے سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرے، اپنے اہل و عیال سے شروع کرے. بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کے گھر کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ عالمی لوگوں کے اوپر نشانہ باندھتے ہیں.
تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور ان تمام کوششوں میں حکمت سے کام لے، اور جب مصیبتوں کی بات آئے تو اس پر صبر کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی جو نیکی ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی جو بھلائی اگر ہو سکتی ہے تو وہ توحید ہے، یعنی کسی انسان کو آپ صحیح توحید سکھا دے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے بڑی برائی یہ شرک ہے، اگر کسی انسان کو آپ شرک سے روک دے تو گویا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ اس لیے اس اہم چیز کو یاد رکھے کہ دعوت کی شروعات توحید سے ہونی چاہیے، اور جس چیز سے ہم سب سے پہلے روکے وہ شرک سے روکے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔